الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چند بنیادی سوالات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے کہ اس عہدے کے ملنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس میں اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ عہدہ کس کو ملا ہے، کن کن جنرلز کو یہ عہدہ ملا ہے، اور کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے۔ جب کوئی جنگی صورتحال ہوتی ہے اور اس جنگ کی صورتحال میں کوئی جنرل اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو ریاست کی جانب سے اس کو فیلڈ مارشل کا ایک اعزازی عہدہ دیا جاتا ہے۔ اور دنیا کے ممالک کے اندر اگر ہم دیکھیں، برطانیہ میں، بھارت میں، اسی طرح بنگلہ دیش میں، تھائی لینڈ میں اور خود پاکستان کے اندر یہ عہدہ ہے، لیکن آئینی عہدہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو 1956 کا آئین ہو، 1962 کا آئین ہو، 1973 کا آئین ہو، تو آئین میں یہ عہدہ موجود نہیں ہے، البتہ اعزازی طور پر یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ عہدہ کن جنرلز کو ملا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں جنرل ایوب خان واحد وہ جنرل ہیں کہ جنہوں نے خود ہی اپنے لیے 1951 میں ان کو آرمی چیف نامزد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 1956 کے اندر آئین پاکستان بنا، اور پھر 1958 میں صدر اسکندر مرزا نے آئین کو معطل کر کے جنرل ایوب خان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نامزد کیا۔ 20 دن بعد انہوں نے اسکندر مرزا ہی کو برطرف کر دیا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے اپنے لیے فیلڈ مارشل کا اعزاز نامزد کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے خطاب سے نوازا۔ تو یہ واحد جنرل ایوب تھے جن کو کسی نے یہ اعزاز دیا نہیں تھا، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہ اعزاز اور اپنے آپ کو یہ خطاب دیا تھا۔ اور اب موجودہ دور کے اندر ہمارے موجودہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو حکومت ریاست پاکستان کی جانب سے یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ تو جنرل ایوب اور جنرل سید عاصم منیر، ان کے اعزاز میں بڑا فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جنرل ایوب نے خود یہ خطاب اپنے لیے نامزد کیا اور جنرل سید عاصم منیر کے لیے ریاست نے یہ خطاب نامزد کیا ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پاک بھارت جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بھارت نے جو آپریشن کیا اس کا نام سندور رکھا۔ پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی اس میں اس کا نام جو رکھا گیا وہ بنیان مرصوص رکھا گیا۔ یہ نام بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے نامزد کیا تھا۔ بھارت نے پہلے اٹیک کیا، پاکستان کی آبادی جو ہے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا، پاکستان نے جواب دیا، اور ایسا مضبوط پاکستان کی فضائیہ نے جواب دیا کہ نہ صرف دشمن کے دانت کھٹے کیے بلکہ دنیا نے ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا، اور پاکستان ایئر فورسز کے جوانوں نے چند منٹوں کے اندر بھارت کے طیارے جو ہیں، وہ طیارے کہ جب سے وہ وجود میں آئے کسی جنگ کے اندر ان کو شکست نہیں ہوئی، لیکن پاکستان ایئر فورسز نے چند منٹوں میں ان کے طیارے مار گرائے، اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہمارا جذبہ اور ہمارا شوق وہ شہادت ہے، اور ہم جب لڑتے ہیں تو ایمانی جذبے سے لڑتے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عظیم کارروائی تھی اور ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ جس نے پاکستان کی شان و شوکت وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اجاگر کی کہ ہر شخص وہ پاکستانی فوج کی طرف، پاکستانی دفاعی قوت کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ان کے لوہے کو انہوں نے مانا اور ان کی قوت اور صلاحیتوں کو تسلیم کیا، جس کی بنیاد پر پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مل بیٹھ کر یہ طے کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ اعزاز دیا جانا چاہیے اور اس خطاب سے نوازا جانا چاہیے۔ تو 20 مئی 2025 جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کے لیے یہ خطاب جو ہے وہ نامزد کیا گیا اور ان کو اس عظیم خطاب سے نوازا گیا ہے۔ دوسری بات ہے اختیارات کی، تو یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، اور اس کے اندر اختیارات کیا ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے پرائم منسٹر کو، وہ مشورہ دے سکتا ہے پریزیڈنٹ کو، اور وہ کسی بھی کام کے لیے دفاعی حوالے سے ایڈوائز ان کو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ تاحیات ہوتا ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر جنرل ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں تب بھی یہ عہدہ برقرار رہتا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ یہ کوئی مارشل لاء کے حوالے سے کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے، جن لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، خدمات سر انجام دی ہیں، ریاستوں کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر جس طرح سے
سے جواب دیا گیا۔ یقیناً یہ ہماری آرمی اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں یہ ان کا حق بنتا تھا کہ ہماری ریاست، ہماری حکومت ان کو اس اعزاز کے ساتھ نوازتی۔